نحمدک یا من شرح صدورنا بنور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ فیغضب اللہ له وكما قال علیہ السلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، دنیا کائنات کا اصول ہے کہ جو کسی بادشاہ کے در پہ جاتا ہے وہ بادشاہ سے جتنا مانگتا ہے، جتنا زیادہ مانگتا ہے، بادشاہ کبھی کبھی اس سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات میں جتنا زیادہ کسی سے مانگا جائے وہ اتنا ناراض ہوتا ہے۔ مگر یہاں اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے نہ سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب دعا نہ مانگنے کے دو نقصان ہمیں ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری ضروریات جو ہے وہ ایسے پوری نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے اپنی ضروریات کے بارے میں ہم مانگیں گے تو ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول بھی ہے، اور حضرات صحابہ کرام کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا کیا کرتے تھے۔ مگر آج ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اس طریقے کو ترک کر دیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اگر اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ بھی اللہ رب العزت سے مانگتے تھے۔ تو پہلا نقصان یہ کہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم اللہ رب العزت سے اپنی ضروریات نہیں مانگ رہے۔ اگر ہم مانگیں گے تو ضروریات پوری ہوں گی۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت جو کائنات کے بادشاہ ہیں، یعنی احکم الحاکمین ذات ہیں، وہ ناراض ہوں گے، کیونکہ خود ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر سوال نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام کے تمام ضروریات اللہ رب العزت سے مانگیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دعا قبول کرے نہ کرے اس مالک کی مرضی ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو آتا ہے اللہ رب العزت دعا کو یا تو فوراً قبول کر لیتے ہیں یا دعا کی وجہ سے اس کی کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں، ورنہ قیامت کے دن اس کو اجر ملے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں واقع آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے دربار میں آئے گا اور وہ یہ کہے گا یا اللہ میرے نامہ اعمال، جب اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ یہ کہے گا یا اللہ میرے نامہ اعمال میں تو حج کا بھی ثواب ہے، عمرے کا بھی ثواب ہے، اور خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا بھی ثواب ہے، میں نے تو یہ کام کبھی نہیں کیا، میں تو مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ نہیں گیا ہوں، پھر یہ ثواب کیسا؟ یہ نامہ اعمال میرا نہیں کسی اور کا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے جو تُو نے دعا کی تھی اس کا ثمرہ، کیونکہ اس وقت تیرے حق میں یہ بہتر نہیں تھی، ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ تیرے قسمت میں یہ اجر لکھ دیا تھا جو تجھے آج یہاں مل گیا۔ اس وقت وہ مطالبہ کرے گا کہ اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش شاید میری دنیا میں، کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ان کا تمام اجر مجھے مل جاتا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہماری تمام جائز ضروریات کو پورا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔